الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ بزرگان محترم، عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی ماں اور بہن، یہ اللہ کا کرم ہے، بہت دن کی غیر حاضری کے بعد آج اللہ تعالیٰ آپ لوگوں سے ملنے کا ایک موقع الحمدللہ عطا فرمایا۔ اس پر مجھے ایسی خوشی ہو رہی ہے کہ اگر کوئی بچہ کہیں دور رہ کر اپنے گھر آتا ہے، اپنے ماں باپ سے، بھائی بہن اور رشتہ داروں سے ملتا ہے تو اسے جیسے خوشی ہوتی ہے، مجھے آپ لوگوں کو دیکھ کر ایسے ہی خوشی ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کی بلا، مصیبت، آزمائش، حادثہ اور بیماریوں سے، اچانک آنے والی مصیبتوں سے اللہ ہم تمام کی حفاظت فرمائے۔ الحمدللہ جو بیماریوں کے سلسلے چل رہے تھے، اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ سلسلوں کو الحمدللہ ختم کر دیا، اور رمضان جو 2 سال سے تقریباً ہماری مسجدیں ایسی ہی ویران رہ گئیں اور رمضان بغیر کسی آواز کے ہم سے جدا ہو گیا، لیکن اللہ کا کرم ہے کہ اس سال اللہ تعالیٰ نے وہ موقع عطا فرمایا ہے۔ ابھی کچھ دیر میں ہمارے پاس وہ مبارک مہینہ انشاءاللہ آ رہا ہے۔ دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ وہ مہینہ ایمان کی حالت میں، سلامتی کی حالت میں، صحت کی حالت میں، زیادہ سے زیادہ نیکیوں کی توفیق کی حالت میں اللہ تعالیٰ وہ مہینہ لائے، اور امن و سلامتی کے ساتھ اللہ تعالیٰ وہ مہینہ گزار دے، اور اس مہینے میں اللہ کو راضی کرنے، اللہ کو خوش کرنے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مبارکی اور اللہ کی مغفرت کو حاصل کرنے کی اللہ ہمیں توفیق دے، سعادت دے، اللہ تعالیٰ ہمت عطا فرمائے۔ جو جماعت میں جو پریشان ہیں اللہ ان کی مدد فرمائے، جو بیمار ہیں اللہ ان کو شفا عطا فرمائے، جو بندے اللہ کے پاس چلے گئے اللہ تعالیٰ ان کی خبروں کو رحمتوں سے بھرے، ان کے درجات کو اللہ اونچا کرے، اور ان کے گھر والوں کو اللہ صبر عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہر قسم کی اچانک آنے والی بیماری، موت اور حادثوں سے ہم تمام کی اللہ حفاظت فرمائے۔ محترم حضرات، رمضان اللہ رب العالمین کی رحمتوں کا مہینہ ہے، نعمتوں کا مہینہ ہے، مغفرت کا مہینہ ہے، گناہوں کی معافی کا یہ مہینہ ہے۔ اللہ کی رحمتیں اس مہینے میں لٹتی ہیں، اللہ اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے میں بے شمار لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں ہر وقت بدلتی رہتی ہیں۔ محترم حضرات، یہ رمضان کا عربی مہینوں میں 9واں مہینہ ہے،
سال کے 12 مہینوں کی ہر مہینے کی کوئی نہ کوئی خوبی اور کوئی نہ کوئی خصوصیت ہے، لیکن رمضان کے تمام مہینوں میں ایک عجیب و غریب قسم کی ایک خصوصیت ہے۔ یہ مہینہ اللہ کی رحمتوں کا ہے، اللہ کی رضامندی کا ہے۔ میرے بھائیوں، آپ سے میں یہی کہوں گا کہ اس مہینے کو غنیمت سمجھ لیجئے، اس لیے کہ گزشتہ سال جتنے ہمارے لوگ تھے، بہت سے ہمارے رشتہ دار، بہت سے بڑے بڑے علماء، بہت سے دنیا کے سمجھدار قسم کے لوگ اللہ کے پاس چلے گئے، اور آپ نے وہ منظر بھی دیکھا ہوگا، کیا عبرت کی موتیں لوگوں کو آئی۔ ہمیشہ دعا کیجئے کہ اللہ اسی موت سے ہر ایک کی حفاظت فرمائے۔ جب دم واپسی ہو یا اللہ، لب ہو لا الہ الا اللہ، جب اللہ بلا لے تو ایمان کی حالت میں بلا لے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے، خبر کے عذاب سے، جہنم کے عذاب سے اللہ تعالی ہم تمام کو محفوظ فرمائے۔ ذرا دیکھیے وہ بیماریوں کے اندر بہت سے ایسے لوگ جن کو بیچاروں کو کفن تک نصیب نہیں ہوا، کچھ ایسے لوگ جن کو جنازہ بھی نصیب نہیں ہوا، جن کے دفن بھی عجیب طریقے سے کیا گیا، یہاں تک دیکھا گیا گھر میں اگر کسی کا انتقال ہوا ہے تو جنازے میں بھی گھر والے نہیں جا سکے۔ کیا عجیب تھا، کیا عجیب حالت تھی۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہماری حفاظت فرمایا۔ دعا کیجئے کہ آئندہ بھی اللہ تعالی ہر مسلمان کی حفاظت فرمائے۔ محترم حضرات، رمضان بڑی خوبیوں کا، برکتوں کا مہینہ ہے۔ میں آپ لوگوں کے سامنے انشاءاللہ اس وقت 13 باتیں میں بتاؤں گا رمضان کے تعلق سے، 13 باتیں جس میں پورے رمضان کا انشاءاللہ خلاصہ ہو جائے گا۔ تو اب یہاں ساری باتیں بتانے سے پہلے سب سے پہلی بات میں یہ بتانا چاہتا ہوں، آج شعبان کی 28 تاریخ، کل انشاءاللہ 29 تاریخ ہوگی۔ 29 تاریخ کے شام میں چاند نظر آتا، صبح سے چاند نظر نہیں آتا۔ سعودیہ میں دکھ گیا، عرب میں دکھ گیا، کہیں بھی دکھ گیا۔ ہمارا حساب ہمارے ساتھ، ان کا حساب ان کے ساتھ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، تم چاند دیکھ کر روزہ رکھو، چاند دیکھ کر عید کرو۔ 29 کو چاند دیکھو، دکھ گیا الحمدللہ، نہیں دکھا فکر کرنے کی ضرورت نہیں، ایک دن اور انتظار کر لو۔ اب یہاں پہ سعودیہ میں اعلان ہو گیا، وہاں آج 29 تاریخ ہے، آج وہاں ہمارے پاس 28 تاریخ، 28 تاریخ کو کوئی چاند نہیں دکھتا۔ یہ فروری کا مہینہ نہیں ہے۔ میں یہ بات آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں، اللہ کے واسطے اپنی عبادتوں کو غارت نہ کرو۔ کل مرے تو اکیلے جانا ہے، معلوم ہے جنازہ بھی ملتا نہیں ملتا، سنت کے خلاف اگر کام کریں گے، اسی حالت میں اگر مر جائیں گے تو ہمیشہ جہنم میں جلتے رہیں گے۔ سیدھی سیدھی بات، آپ کو بھی اپنے ایمان کی فکر کرنا، مجھے بھی اپنے ایمان کی فکر کرنا۔ جب اللہ کے رسول نے طریقہ بتا دیا ہے، ان کی بات سنے، فلاں کی بات سنے، فلاں کی بات سنے، اپنے اعمال کو برباد مت کر لو۔ خاص طور سے میں نوجوانوں سے کہنا چاہ رہا ہوں، حساب دیکھو صاحب، موٹا موٹا حساب۔ اب وہ جا کے 28 اب کل شروع کریں گے لوگوں، سعودیہ میں چاند دکھ گیا ہے، ہمارے پاس بھی ہوگا، خبردار۔ اللہ کے رسول نے کہا تمہارے حساب سے تم دیکھو، اگر اطلاع کہیں سے آ رہی ہے کہ ہاں سن رائز اور سن سیٹ میں، سورج کے نکلنے اور ڈوبنے میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے، لے سکتے۔ آپ کو معلوم ہے سعودیہ ہے، دبئی ہے، فلاں ہے، 2.5 گھنٹے کا فرق ہے، 2.5 گھنٹے کا فرق ہے۔ ہمارے پاس اب جمعہ ہو گیا، اب ان کے پاس وہ لوگ آرام کر رہے ہوں گے، ابھی جمعہ کا بھی ان کے پاس ابھی وقت نہیں آیا۔ اب یہاں پر اور دوسری بات یہ ہے، جیسے طلوع اور غروب میں فرق، ہم وہاں کے نماز نہیں پڑھ سکتے۔ اگر آپ پڑھ سکتے تو بستی والے مشورہ دیجئے، میں متولی صاحب کو میں کہوں گا، ماشاءاللہ آپ کی مسجد دیکھیے، اللہ تعالیٰ چمکا رہا ہے۔ میری دعا ہے کہ جیسے یہ چمک رہی ہے، اللہ ایمان سے بھی چمکا، ہمارے ایمان کو بھی اللہ تعالیٰ زیادہ فرمائے۔ متولی صاحب کو کہہ دیتا ہوں میں، یہ ٹی وی یہاں رکھ دیجیے، مکے اور مدینے سے کنیکشن دے دیجیے۔ مکے میں امام صاحب نماز پڑھیں گے، جماعت نماز پڑھ لے گی، مکے میں تراویح ہوگی، یہاں بھی تراویح ہوگی، اور مکے میں اذان ہوگی یہاں، کہ اتنا فائدہ ہوگا۔ متولی صاحب زندگی بھر دعا دیں گے، پورے خرچے بچا دیے مولوی صاحب، امام کا خرچہ، مؤذن کا خرچہ، نگرانی کا خرچہ، کرنٹ کا خرچہ بچ گیا۔ جب یہ کام
نہیں کر سکتے۔ تو اس کا مطلب ہے میری بات اچھا سنو، اب مولوی صاحب بول رہے ہیں اگر میری بات جہاں تک جا رہی ہے سننے کے بعد اگر بستی والوں کے خلاف اگر کوئی روزہ رکھ رہا ہے انشاءاللہ اللہ اس کے روزوں کے بدلے میں جہنم میں داخل کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ سنت کے خلاف، اللہ کے رسول کے حکم کے خلاف۔ اللہ کے ہمارے بتایا 29 کو چاند دیکھو، یہ فروری کا مہینہ نہیں ہے، 28 کو چاند دیکھ لیجیے۔ اب چاند دکھ گیا کل سے شروع ہو رہا۔ ایسے عید بھی لوگ ارے سال میں ملتے 2 عیدوں، وہ عیدوں میں بھی محبت نہیں جی۔ شوہر عید کر رہا بیوی نہیں کر رہی، بیوی کر رہا شوہر نہیں کر رہے، دونوں کر رہے بچے نہیں کر رہے۔ ارے عید کے دن بھی خوشی نہیں۔ لوگوں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول ہم رمضان کی عید کب کریں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا الفطر یوم یفطرون، رمضان کی عید آپ اس دن کرو جبکہ تمہاری بستی والے کریں۔ الاضحیٰ یوم یضحین، اللہ کے رسول سے پوچھا گیا بقرعید ہم کب کریں؟ بولے جب تمہاری بستی والے طے کریں۔ جس دن عید کر رہے ہیں کرو۔ ہمارے پاس کیا کرتے عید 1 دن پہلے کر لیتے، 2 دن پہلے کر لیتے، قربانیاں بعد میں دیتے۔ حالانکہ عید کے دن قربانی دینا ہے، بعد میں دیتے۔ کیوں؟ گوشت گیا تو کوئی بھی نہیں لیتا۔ یہ بھی ایک منافق ہے، یہ بھی ایک دھوکہ ہے، اللہ کو ٹھکا رہے آپ۔ جس دن عید کی نماز پڑھ رہے ہیں اس دن امباڑے کی باجی بھی چٹنی پکا کے کھاؤ، عید جانے کے بعد اب بکرے کاٹو قربانیاں دو۔ ارے عید کے دن بھی نہیں، اور وہ بھی سنت۔ میں کیا بتا ہوں، ہمارے پاس اللہ کی اطاعت، دوسرا اللہ کے رسول کا طریقہ، اس کا خیال رکھو۔ مولوی صاحب بولتے رہتے رہے ایسا چونو بولتے، میرا کام میں بول رہا ہوں کیونکہ میری خبر کی جھڑتی مجھے دینا، اور اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ ہم تمام کو بچا لے۔ اب یہاں پہ دیکھیں گے انہوں بولے کہ کرے زندگی بھر پھر اس کی قضا نہیں کر سکتے، اور آپ مسلمانوں سے ہٹ گئے۔ من شذ فی النار، جو جماعت سے کٹ گیا وہ جہنم میں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ بچائے، کیونکہ پہلے اب آ رہا ہے، اب بستی میں شروع ہوتے پورے ایک وقت کے بڑے بڑے عالمہ سب پیدا ہو جاتے۔ اللہ کے واسطے گڑبڑ مت کرو۔ کل 29 ہے، کل چاند دکھ سکتا ہے انشاءاللہ، مغرب کے بعد، ظہر کے بعد چاند نہیں دکھتا۔ سعودیہ میں دکھ گیا وہ تو ظہر کے حساب سے ظہر کا ٹائم ہوگا ہمارے لیے۔ ظہر میں کیسا ہوتا، ظہر میں کیسا چاند دکھتا؟ خبردار ایسی غلطی مت کیجیے۔ یہ رمضان کا مہینہ میں نے بتایا، یہ مبارک مہینہ، یہ قرآن مجید کے نازل ہونے کا مہینہ ہے۔ آپ کو معلوم ہے جتنی آسمانی کتابیں آئیں سب وقتی تھی، ٹیمپروری تھی، اور وہ سب ختم ہو گئی، اور قرآن مجید یہ اللہ کا مبارک کلام۔ قرآن سب سے زیادہ افضل ہے، پورے آسمانی کتاب، تورات جو حضرت موسیٰ پہ اتری، انجیل جو حضرت عیسیٰ پہ اتری، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر اتری، قرآن مجید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا۔ قرآن سب سے زیادہ مبارک، قرآن جس مہینے میں اترا وہ مہینہ سب سے زیادہ مبارک، جس رات میں اترا وہ رات پوری دنیا کی راتوں میں سب سے مبارک، یہ جس بستی میں اترا وہ بستی سب سے زیادہ مبارک، جس نبی پر اترا وہ نبی سب سے زیادہ مبارک، جس امت پر اترا وہ امت ساری امتوں میں سب سے بہتر امت۔ اب اندازہ لگاؤ، قرآن مبارک، مہینہ مبارک، دن مبارک، رات مبارک، جس نبی پر اترا وہ نبی مبارک، تو ہم کتنے خوش نصیب ہیں۔ اللہ نے کہا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم دنیا کی سب سے پیاری قوم، سب سے اچھے ہیں، تم دنیا کے لیے لوگوں کے فائدے کے لیے پیدا کیے۔ تمہارا کام کیا ہے؟ برائیوں سے بچنا، نیکی کا حکم دینا، یہ ہمارا کام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو دیا۔ قرآن رمضان سے اس کا گہرا تعلق، قرآن اللہ تبارک تعالیٰ سے بات کرنا، قرآن پڑھ رہے ہیں اللہ سے گفتگو کر رہے ہیں۔ سنیے، قرآن پڑھنے کی وجہ سے آپ کو دعا کرنے کا موقع نہیں ملا، دعا نہیں کر سکے تو اللہ کہہ رہے ہیں دعا کرنے والوں کو میں جتنا دیتا ہوں، قرآن پڑھنے کی وجہ سے جو دعا نہیں کر سکے ان کو میں اور ڈبل دوں گا، اور زیادہ دوں گا۔ قرآن جب تک آپ پڑھیں گے اللہ سے بات چیت کر رہے ہیں، اور آپ کے لیے سکون ہے، اطمینان ہے،
شفا ہے، اور قرآن میں ہر قسم کا علاج. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ. قرآن میں ہم نے شفا اتارا. کوئی بھی بیماری، کوئی بھی چیز ہے، قرآن پڑھیے، ایک آیت، 2 آیت، 4 آیت پڑھیے، اللہ تعالیٰ بیماری کو دور کرے گا. اور قرآن مجید یہ مہینے میں نازل ہے. اب دوسری بات، یہ مہینے میں اللہ جہنم سے لوگوں کو آزاد کر دیتا. جہنم سے آزادی ملتی ہے، اور یہ مہینے میں جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. چوتھی چیز یہ ہے کہ اس مہینے میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور یہ مہینے میں جہنم کے دروازے بند ہوتے، جہنم سے آزاد کر دیتے. اور ایک بات میں بتا رہا ہوں، ذرا غور کیجئے، خاص طور سے عصر سے لے کر افطار تک کا وقت، اور پھر اس میں بھی افطار کا وقت بڑا مبارک وقت ہوتا. خالی گنجی کی فکر میں، بڑے کی فکر میں، سموسے کی فکر میں پورا وقت برباد مت کرو. یہ وقت دعا قبول ہوتی، اور یہ دعا اشہد ان لا الہ الا اللہ استغفر اللہ اسألک الجنۃ واعوذ بک من النار. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ، میں جنت کو مانگ رہا ہوں اور میں جہنم سے پناہ مانگتا ہوں. یہ دعا. اور ایک دعا ہے، اللہم انی اسألک برحمتک التی وسعت کل شیء ان تغفر لی. اللہ میں تیری وہ رحمت کو مانگ رہا ہوں جو ساری چیزوں پر گھیری ہوئی ہے. میں گنہگار ہوں، اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے. اور افطار کے وقت ہر دن بے شمار لوگوں کو اللہ جہنم سے آزاد کرتا. دعا کرو کہ اللہ ہم لوگوں کو ان خوش نصیب بندوں میں اللہ شامل کرے جنہیں جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے. ایک بات. اور ایک بات سنیے، ہر دن افطار کے وقت اللہ تعالیٰ ایک نہ ایک دعا کو ضرور قبول کرتا. ہر دن ایک دعا ضرور قبول ہوتی. 30 دن ہے، دعا کرو. پہلے دن اپنے لیے کرو، دوسرے دن بیوی کے لیے کرو، تیسرے دن بچوں کے لیے کرو، ایسے کرو. 30 دن دعائیں کریں گے تو ہمارا کیا جا رہا ہے؟ ہمارا کیا نقصان ہو رہا ہے؟ مانگتے رہے. اور یہ افطار کا وقت ہے، افطار کا وقت جو بھی دعا آپ کریں گے اللہ قبول کرے. افطار سے پہلے 2-4 منٹ نکال لیجئے، دعا کیجئے. تو پریشانیاں ہیں، دعا کیجئے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مدد کرے گا. اللہ مجھے آپ کو توفیق عطا فرمائے. 5ویں بات، اس مہینے میں سفیدت الشیاطین، شیطانوں کو اللہ عرش کر ڈالتے، شیطانوں کو اللہ قید کر ڈالتے، اور جو برے قسم کے جن ان کو قید کیا جاتا. اب دیکھیے رمضان میں ماشاءاللہ حضرت چھٹی پہ گئے ہوئے تھے، چھٹی پہ گئے ہوئے ہوتے. آپ دیکھیں گے زیادہ سے زیادہ طبیعت میں عبادت کرنا چاہتے، نماز پڑھنا. آدمی دیکھتا قرآن پڑھتے پڑھتے دیکھ رہا، ارے بھائی چلو ابھی 1-2 آیتیں پڑھ لیا تو اچھا ہے، ابھی کچھ ہے. نماز پڑھ رہا، چلو بھائی 2 رکعت نفل پڑھ لیں گے. تو اب یہاں پہ حضرت چھٹی پہ گئے ہوئے ہیں. اللہ سکون عطا کرتا، غنیمت سمجھو. ہاں، انسانوں میں جو شیطان ہوتے، انسانوں میں بھی شیطان ہے، من الجنتی والناس، جنوں میں بھی برے ہیں انسانوں کا، اور انسانوں کا شیطان یہ سب سے بڑا بدماش ہوتا. آپ دیکھیے دن بھر کی گرمی، حرارت، سب افطار کے خود نکلتے. افطار کے خود لڑ لیں گے، مار لیں گے، گنجی کے کٹورے پھینک لیں گے، وہ کر لیں. اگر پورے مہینے میں لڑائی نہیں ہوئی تو 27 رمضان کو کمپلسری ہوتی ضرور، کیونکہ پورے حسابہ وہ رات میں پیش ہوتے. اب مٹھائی کے پوٹلوں لے لے کر اب اس کے اوپر انہیں مارتا ہوں، اس کے اوپر وہ مارتا ہوں. میں سوال کرنا چاہ رہا ہوں، وہ رات تمہارے حسابوں کی رات ہے؟ وہ رات تمہارے فیصلوں کی رات ہے؟ پورے مسجد کے ذمہ داراں بیٹھ گئے، وہاں پہ حساباں چل رہے ہیں. ارے وہ رات مبارک رات ہے، برکت کی رات ہے، اور وہ رات کی عبادت 1000 مہینوں سے افضل ہے. یہ حساباں وغیرہ وہ رات میں نہیں. اور لڑائیاں، دشمنیاں، کبھی بھی یاد رکھو، جس کے دل میں حسد ہے، کینہ ہے، کپٹ ہے، اس کے روزے قبول نہیں ہوتے اور اس کو معاف بھی نہیں کیا جاتا. روزے کے بعد برائیوں کو چھوڑنا، غلط چیزوں کو چھوڑنا، جھوٹ کو چھوڑنا، بیکار بکواس کو چھوڑ دینا، یہ روزہ نہیں. رکھ لے کے گالیاں بھی دے رہے ہیں، فلاں بھی کر رہے ہیں، نماز بھی نہیں پڑھ رہے ہیں، تو ہوتے ہیں فلیس للہ حاجت ان یدع طعامہ وشرابہ. اللہ کو کوئی خواہش نہیں کہ تم کھانا پینا چھوڑ دو. ذرا خیال رکھیے. اور چھٹی کے بعد
رمضان کے بعد جب انہوں حضرت چھٹی کے بعد آتے ہوں گے، شیطان آتا رہے گا، خوش ہوتا رہے گا، ارے کتنے کام کرا رہے، میں بھی نہیں کر سکا رہے تجھے، میں بھی وہ کام نہیں کرا۔ اللہ تعالیٰ سے ڈریے، اللہ تعالیٰ آئے غلطی انسان سے ہوتی، معافیا چاہیے۔ جس کی زندگی کا کیا بھروسہ ہے، بھائی میرے سے کیا بھی غلطی ہوئی معاف کر لو، آپ سے کوئی غلطی ہوئی چلو میں معاف کر دیتا ہوں۔ دلوں کو صاف کر لو، حسد، کینہ، کپٹ، مرے تو کیا لے کے جاتے جی؟ کفن تک نہیں لے کے جاتے، کفن تک نہیں جاتا، پھر دل کو برائیوں سے بھر رہے، اور اتنا مبارک مہینہ ہے اور گزر جائے تو کیا فائدہ ہو رہا؟ اللہ سے ڈریے۔ چلیے چھٹی بات ہے، ہر رات اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا، یا باغی الخیر اقبل یا باغی الشر اقصر، اے نیکیوں کے کرنے والے آج 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 اچھا موقع ہے، کر لے رہے، اب ایک 2 رکعت پڑھ لے رہے، اب ایک 2 آیت پڑھ لے رہے، اور اس کے بعد ایک فرشتہ کہتا ہے اے برائیوں کے کرنے والے رک جا۔ ارے نماز زندگی بھر چھوڑا نہ رے، اب تو بھی پڑھ رہے، زندگی بھر غلط کام کرا، زندگی بھر جھوٹ بولا، حرام کمایا، غلط کام کرا، اب تو بھی چھوڑ رہے۔ رمضان میں بھی تیری نمازیں چھوٹ رہی، بولے تو فائدہ کیا ہے؟ روزانہ اعلان ہوتا اللہ کی طرف سے۔ اور آپ کو معلوم ہے اللہ کے رسول ممبر پہ چڑھتے وقت 3 سیڑھیوں پر آپ نے آمین کہا۔ پہلی سیڑھی پر قدم رکھے تو آمین، دوسری سیڑھی پر آمین، تیسری سیڑھی پر آمین آپ نے کہا۔ لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ کبھی بھی نہیں بولتے، آج آپ غیر معمولی طور سے آمین کہا۔ تو بولا پہلی سیڑھی پر میں جب قدم رکھا، حضرت جبرائیل نے کہا جس آدمی کے پاس رمضان کا مہینہ آئے، اپنے گناہوں کو معافی چاہ کر اللہ سے توبہ نہیں کیا، اللہ اسے غارت کرے، اللہ اسے برباد کرے، اللہ کی لعنت ہو۔ سوچو جبرائیل دعا کر رہے ہیں اور وہ دعا پر اللہ کے رسول آمین کریں، کیا جی وہ دعا کے قبول ہونے میں کوئی شک کر سکتا؟ کسی مسلمان کو شک ہو سکتا؟ دوسری بات، جس آدمی کے ماں باپ زندہ، ماں باپ اللہ کی نعمت ہے، قدر کر۔ اگر یہ ماں باپ دنیا سے چلے گئے، اس درد بھری دنیا میں کوئی ہمارا نہ ہوا، غیر تو غیر ہوئے، اپنوں کا بھی سہارا نہ ہوا۔ دنیا میں ماں باپ سایہ ہے میرے بھائی، دوپہر کے وقت میں دھوپ میں کھڑے رہو، گرمی کا کیا ہوتا؟ وہ گیا جھاڑ ہے، درخت ہے، اس کی چھاؤں سے آپ اطمینان اور سکون کی زندگی گزارتے۔ جس دن ماں باپ چلے گئے معلوم ہو جاتا ہے کہ میرا کوئی نہیں۔ ہمدردی کرنے والا اگر کوئی ہوتا ہے ماں اور باپ، دوسرے سب مطلبیاں ہیں، مطلب کی ان کی دوستی ہے، اور ماں باپ ہے قدر کر لو، غلطیاں ہوئی معافی چاہ لو۔ رمضان میں ماں باپ کو کوئی خوش نہیں کیا یا دونوں میں کسی ایک کو خوش نہیں کرا، حضرت جبرائیل نے کہا اللہ کی لعنت ہو، اللہ کے رسول نے کہا اللہ تو قبول فرما لے۔ تیسرا، جس کے سامنے اللہ کے نبی کا نام آیا، کم از کم صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں بولا، درود بھی وہ نہیں پڑھا، تو حضرت جبرائیل نے کہا اللہ کی لعنت ہو، اللہ اسے غارت کرے۔ اللہ کے نبی نے کہا اللہ تو قبول فرما لے۔ جب یہ دعا کے بارے میں، جب یہ اللہ کے نبی آمین کہیں تو کیا ہے میرے بھائی؟ رمضان کی قدر کرو، ماں باپ کی قدر کرو، اور جو نیکی، چھوٹے چھوٹے نیکیاں بھی کماؤ، شاید اللہ کو کوئی چیز پسند آ جائے اور اللہ ہماری معافی کا اعلان فرمائے۔ چلیے 7ویں بات، اس مہینے میں ایک مبارک رات لیلۃ القدر، شب قدر جسے کہتے ہیں، یہ ایک رات نہیں ہے، 27 کو لوگ جاگتے ہیں، اگر وہ رات آ گئی 27 کو خوش نصیب، نہیں آئی تو چلے گئے۔ 80 پر 3 سال 4 مہینے اگر کوئی مسلسل عبادت کرا تو جو ثواب ہے اللہ تعالیٰ اس کو وہ ثواب دے۔ ہماری عمر کتنی ہے اللہ بہتر جانتا ہے، ایسی راتوں میں اللہ کی عبادت کر لو، بندگی جو کر سکتے اچھے کام کر لو، 1000 مہینوں کا اللہ آپ کو ثواب دے گا۔ چلیے 8ویں بات، حضرت ابن عباس فرماتے ہیں ایک عورت ام سنان ان کا نام تھا، وہ آئی، اللہ کے نبی نے کہا اے ام سنان، رمضان میں اگر تمہیں عمرہ کرنے کا موقع ملا تو کر، رمضان میں اگر تم عمرہ کر سکتے ہیں کر لو۔ اور اس سے کیا ہوگا؟ رمضان میں اگر کوئی عمرہ کریں گے یہ حج کا ثواب اللہ دے۔ ماشاءاللہ، دعا کرو کہ اللہ وہ سہولتیں سب کو پیدا فرمائے۔
اور ایک حدیث میں ہے اللہ کے نبی نے فرمایا دیکھو اگر رمضان میں تم عمرہ کریں گے تو میرے ساتھ حج کرنے کا اللہ ثواب دے گا۔ اللہ کے نبی کے ساتھ کوشش کرنا، دعا کرنا، اللہ ذریعے پیدا کر دیتا۔ اب 9ویں بار یہ رمضان کا مہینہ، روزے کا مہینہ، آدمی خالی پیٹ ہے، اللہ کے لیے کھانا پینا ساری خواہشوں کو چھوڑ دیتا تو اللہ کیا کرے، ہر چیز کا ثواب ہے۔ کوشی نیکی کرے تو کتنا ہے۔ روزے کے بارے میں بتایا الصوم لی وانا اجزی، روزہ میرے واسطے ہے، میں اس کا بدلہ دوں گا۔ اور ایک حدیث میں آتا میں اس کا بدلہ، اللہ اس کا بدلہ ہے۔ تو دیکھیے روزے دار کو 2 وقت خوشی ہوتی ہے، ایک افطار کا وقت، افطار کا وقت کیا بے قراری سے آدمی انتظار کرتے رہتا، افطار کا گھڑی دیکھتا ارے اب بھی سارے ٹائم دیکھا، بے قراری۔ اللہ کی طرف سے اس مہینے میں روزہ بڑھتا، رزق بڑھتا، درجات بڑھتے۔ یہ ہمدردی کا مہینہ ہے، یہ جنت کا مہینہ ہے، یہ صبر کا مہینہ ہے، جنت حاصل کرنے کا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ رزق میں اضافہ کرتا۔ عام دنوں میں وہ آدمی نہیں کھا سکتا جو اللہ رمضان میں کھلاتا ہے۔ تو اب یہاں پہ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ، ایک تو افطار کے وقت آدمی کو خوشی ہو رہی، اللہ کا شکر ہے اللہ میرے کو روزہ آسان کر دیا اور مجھے کھانے کے لیے نعمتیں دیا۔ دوسرا، جس وقت آدمی اللہ سے ملاقات کرے اللہ تعالیٰ اس کے سامنے روزے کا ثواب بتائیں گے۔ اللہ اکبر، روزے کا ثواب بتائیں گے۔ کسی آدمی کے اندر سننے کی طاقت نہیں، کوئی سمجھ نہیں سکتا، کوئی لکھنے والا لکھ نہیں سکتا۔ جس دن اللہ بتائیں گے، اللہ کہیں گے دیکھ یہ تیرے روزوں کا ثواب میں چھپا کے رکھا تھا، چلیے لے۔ آدمی خواہش کرے گا اللہ زندگی میں اور روزے رکھ لیتا تو کتنا اچھا تھا، اللہ آج میرے کو معلوم ہوتا ہے ثواب ہو رہا۔ میرے دوستو رمضان کی قدر کیجئے۔ 10ویں بات یہ قیام، تراویح کی نماز فرض آپ پڑھیں گے، ایک فرض 70 فرض کے برابر، ایک سنت ایک نفل کے برابر اللہ تعالیٰ دے رہا۔ رمضان میں تراویح کی نماز فرض نہیں ہے، سنت ہے، پڑھیں تو ثواب ہے۔ اللہ قیامت میں دیکھیں گے میرے بندے کے فرض کو دیکھو، اگر کم ہو گیا تو بولیں گے سنتوں کو دیکھو، اللہ بولیں گے اچھا نفل کو دیکھو۔ ایک ایک چیز کو دیکھ کر نماز کا کالم پورا ہو جائے گا اور آدمی کو اللہ کامیاب کر دیں گے۔ اب یہ رمضان میں تراویح فرض نہیں ہے، سنت ہے۔ اللہ کے رسول نے پڑھا، لوگ بولتے ہیں اللہ کے رسول کتنے دن پڑھے؟ اللہ کے نبی اگر آدھا سیکنڈ بھی اگر پڑھے تو ہمارے لیے ثبوت ہے۔ سن لو اچھا، آدھا سیکنڈ اگر اللہ کے نبی نے کوئی عبادت کیا ہے تو ہمارے اوپر فرض ہے۔ لوگ بولتے 3 دن پڑھے، ارے ان کا عمل کہاں تھا، تمہارا کہاں جی ہے؟ 5 وقت 5 منٹ نماز پڑھے تو 4.5 منٹ تمہارا فون بجتے رہتا، پوری دنیا کی فکریں رہتی۔ یہ غلط باتوں میں مت جاؤ، اپنے آپ کو عالم۔ 3 دن ہی پڑھے، 3 دن ہی پڑھے۔ اللہ کے رسول کیوں نہیں پڑھے؟ چھوڑے نہیں، آپ پڑھتے تھے، جماعت سے 3 دن آپ نے اس لیے پڑھایا۔ اگر فرض ہو گیا تو آپ کو ڈر تھا کہ میری امت اس کو برداشت نہیں کرے گی۔ اب بیکار چیزوں میں مت جائیے۔ حدیث میں آتا من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنب۔ رمضان میں کوئی ایمان کے ساتھ اپنا حساب لیتے ہوئے راتوں میں قیام کرا، اللہ اس کے گناہوں کو، گزرے ہوئے گناہوں کو معاف کرے گا۔ اور قرآن پڑھنا ثواب، سننا ثواب، کہیں بھی پڑھیے آپ کی مرضی۔ یہ ہمارے پاس چکرورتی کے ساتھ پھرتے رہتے، آج روڈ مسجد کو، کل نئی مسجد کو، پرسوں چوک مسجد کو، کہاں بھی جاؤ کوشش یہ کرنا کہ رمضان وہ جگہ ہونا پورا قرآن سننا۔ یہاں گئے ایک بارہ پڑھے، وہاں گئے کہاں سے سن رہے۔ اور یہ لوگوں کی عادت دروازے میں کھڑے گئے دیکھتے کون خطبہ دے رہا ہو، ان کا پسند کا آدمی دیا تو اندر آتے، نہیں تو اعوذ باللہ بولے تو شیطان جیسا بھاگتے، ہماری بستی والے ایسا بھاگتے۔ اللہ کے واسطے کہاں بھی پڑھ لو، تمہاری مرضی۔ میں نہیں بولتا یہاں ہوں وہاں ہوں بول کے، میں نہیں بول رہا ہوں، پڑھ، اہتمام کرو اور کوشش کرو کہ تراویح میں قرآن کو الحمدللہ سنو۔ اس کے بعد دوسری چیز، یہ قرآن کا معنی، تلاوت کا معنی، تلاوت جتنا کر سکتے کرتے رہیے، ایک ایک لفظ کے بدلے 10 نیکیاں اللہ تعالیٰ دے گا۔ اور 12ویں بات، یہ مہینہ ذکر کا ہے۔
اللہ کو یاد کیجیے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، جو بھی پڑھنا ہے پڑھتے رہیے۔ آخری بات، یہ مہینہ صدقہ و خیرات کا مہینہ، اللہ کے رسول سے پوچھا گیا، اللہ کے رسول رمضان کے بعد سب سے افضل روزہ کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا شعبان۔ پھر بولا رمضان کے بعد صدقات و خیرات کب کریں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا صدقات و خیرات کے لیے رمضان میں کرنا زیادہ ثواب، جیسے ہر نیکی کا ثواب ہے ویسا ہی ثواب ہے۔ میرے دوستو، اللہ کو دیا ہے، بیکار مت کرو، فضول مت کرو، بیکار چیزوں میں مت گزارو، پیسے کو برباد مت کرو۔ کتنے لوگ ہیں آج ترس رہے، کتنے لوگ ہیں جن کو سحری نہیں ہوگی، جتنے لوگ ہیں جن کو افطار کرنے کا موقع نہیں مل رہا ہوگا، دیجیے، یہ دنوں میں دیجیے، اللہ تعالیٰ زیادہ ثواب دے گا۔ اللہ کے نبی کی عادت تھی رمضان میں حضرت جبرائیل کو روزانہ قرآن سناتے تھے، آپ جبرائیل آپ کو سناتے تھے۔ اللہ کے رسول اتنا دیتے اللہ کے راستے میں، عام دنوں سے بڑھ کر دنوں میں دیتے تھے۔ بہرحال میں بات لمبی نہیں کرنا چاہتا، الحمدللہ وہ مہینہ آ گیا ہے۔ قدر کرنا، بیکار چیزوں میں، غیر ضروری چیزوں میں، بیکار بکواس میں چوک کرنے کھڑے ہو گئے، وہاں بتا یہاں بتا وہاں بتا، اللہ کے واسطے نہ کرو۔ عبادت کر سکتے کر لو، اللہ کے نبی نے فرمایا لو یعلم العباد ما فی رمضان، اللہ کے بندوں کو معلوم ہو جائے رمضان میں کیا ثواب ہے، لتمنت امتی ان تکون السنۃ کلھا رمضان، میری امت کی خواہش ہوگی اللہ پورا سال رمضان بنا دیا تھا۔ ایک بات یاد رکھو، رمضان میں ایک روزہ بغیر وضو کے چھوڑ دیے، کیا بھی نہیں چھوڑ دیے، پوری زندگی جب تک اللہ تم نے زندہ رکھا، 1000 سال بھی اگر تم رہے، 1000 سال تک بھی روزانہ روزہ رکھتے رہے، رمضان کے ایک روزے کا ثواب نہیں ہو سکتا۔ اللہ سے دعا کیجیے گا اللہ تعالیٰ مبارک مہینہ ایمان کی حالت میں، سلامتی کی حالت میں نصیب فرمائے، زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، اس رمضان کو خیر و برکتوں کا بنائے۔ جو بھی پریشانیاں تکلیف میں ہیں اللہ ان کے پریشانیاں تکلیف کو اللہ تعالیٰ دور فرمائے، اللہ کے راستے میں دینے والا بنائے، ہماری عبادتوں کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم وجعلنا منہم، واغفر من اعرض عن دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجعلنا منہم۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یعمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم ادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى